نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، ہفتہ وار درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں گزشتہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیہ کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں ابتدائی طور پر چند باتیں پڑھی اور سنی تھیں. خالق ارض و سما نے اس آیہ مبارکہ میں پہلے حصہ یعنی ایاک نعبد، اس میں اسلامی تصور عبادت کا تذکرہ کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصہ میں تصور استعانت کو بیان فرمایا. پہلے حصہ ایاک نعبد کے بارے میں ہم نے گزشتہ دروس میں قدر تفصیل سے گفتگو کی اور سنی. آج کے اس درس میں دوسرے حصہ یعنی استعانت، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. لفظ استعانت مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، اون سے ماخوذ ہے. امام ابو عبداللہ زین الدین الرازی مختار الصحاح میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ العون الظہیر علی الامر
یعنی اون کا معنی یہ ہے کہ کسی کام پر مدد کرنا، والجمع الاعوان، اور اس کی جمع جو ہے وہ آوان ہے۔ لغت عرب کی مشہور و معروف کتاب تاج العروس کے اندر اسی لفظ اون کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ الظہیر علی الامر، یعنی کسی کام پر مدد کرنے کو اون کہتے ہیں۔ والعرب تقول اذا جاءت السنہ، اہل عرب جب قحط پڑتا ہے، قحط آتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جاء معها اعوانها، کہ اس کے ساتھ اس کے مددگار بھی آتے ہیں، یعنی قحط جب آئے تو اس کے ساتھ اس کے معاون مددگار بھی آتے ہیں۔ الجراد والذباب والامراض، ٹڈیاں، مکھیاں، بیماریاں، یعنی یہ علامتیں، یہ چیزیں بھی قحط کے ساتھ جو ہیں وہ آتی ہیں، تو ان کو اس کے آوان کہا جاتا ہے، یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے علامہ ابن منظور افریقی نے لغت عرب کی مشہور و معروف کتاب لسان العرب میں بھی یہ ذکر کیا کہ الاون الظہیر علی الامر، کہ اون جو ہے اس کا معنی ہے کسی کام پر مدد کرنا۔ والعرب تقول اذا جاءت السنہ، اور آگے وہی انہوں نے جو تاج العروس کے حوالے سے میں نے عرض کی، اسی چیز کو آگے بیان کیا۔ تو اس آیہ کریمہ یعنی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس آیت مبارکہ کے دونوں جملوں کے درمیان ایک حرف واو ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پہلا جملہ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ان دونوں جملوں کے درمیان ایک حرف ہے واو۔ یہ اس چیز کی حقیقت کا غماز ہے کہ اگر دو جملوں کے درمیان حرف مغایرت آ جائے تو دونوں جملے جو ہیں ان کے احکام جدا جدا ہوتے ہیں، یعنی ان جملوں کے احکام جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر ایاک نستعین میں استعانت سے مراد عبادت خداوندی ہوتی تو قرآن مجید فرقان حمید میں اسے واو عاطفہ کے ذریعے ایاک نعبد سے جدا نہ کیا جاتا، لہذا حرف مغایرت واو کا درمیان میں آ جانا یہ بتا رہا ہے کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین ان کی حقیقتیں جدا جدا ہیں۔ اور اگر یہی کہا جائے کہ نہیں دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کہ جیسے غیر اللہ کی عبادت شرک و حرام ہے، اسی طریقے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یا استعانت طلب کرنا وہ بھی شرک و حرام ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ ان کے معنی کیا کیے جائیں گے جن میں اللہ رب العالمین نے غیر خدا سے مدد طلب کرنے اور غیر خدا کا مدد کرنا ان چیزوں کو بیان کیا ہے، پھر تو یہ ہوگا کہ قرآن کی کچھ آیات کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا
کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اگر ایک ہی اس کا یعنی مقصد فقط یہی جس طریقے عبادت جائز نہیں، غیر سے مدد بھی جائز نہیں ہوگی، تو پھر یہ بہت ہی مشکل ترین معاملات ہو جائیں گے اور کسی کا بھی پھر مسلمان رہنا شاید ناممکن ہو۔ خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب صبر بھی ایک فعل ہے، نماز بھی ایک فعل ہے، نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو دل سے میری طرف رجوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، خشوع جن کو حاصل ہے۔ تو ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر لفظ استعینوا، مدد طلب کرو۔ اب کن سے مدد طلب کی جا رہی ہے؟ کس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر۔ اب صبر خدا تو نہیں ہے، صبر خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے، ایک فعل ہے۔ صلاۃ نماز، نماز بھی خدا نہیں ہے، وہ بھی ایک فعل ہے، ایک آدمی نماز یعنی نمازی کا فعل ہے جو نماز ہے۔ تو اگر غیر خدا سے مدد کا طلب کرنا شرک ہوتا تو صبر اور نماز یہ بھی خدا نہیں ہے، پھر ان سے بھی مدد طلب کرنے کی ممانعت ہوتی، جبکہ ان سے مدد طلب کرنے کا اللہ رب العالمین خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب یہاں ایک بات اور، نماز فعل ہے، جو نمازی ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی نماز پڑھنے والا۔ اب نماز جنت میں جائے گی یا نمازی جنت میں جائے گا؟ نماز جنت میں جائے گی یا نمازی جنت میں جائے گا؟ اب نمازی نماز پڑھتا ہے اور عند اللہ اس کی نماز جب مقبول ہوگی تو وہ اس کے لیے ذریعہ جنت بنے گا، یعنی ایک وسیلہ جنت بنے گا۔ تو اس آیہ کریمہ، ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا یا چاہنا یا مدد لینا اگر شرک ہوتا تو خالق ارض و سما کبھی بھی صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم مسلمانوں کو نہ دیتا۔ اور اسی طریقے اگر غیر سے مدد لینا یا غیر کا مدد کرنا شرعاً جائز نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی سورہ مائدہ کے اندر یہ ارشاد نہ فرماتا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم خالق دے رہا ہے۔ اگر کسی سے مدد
لینا اگر شرک ہوتا تو مدد کرنا بھی تو پھر اسی زمرے میں جانا چاہیے تھا. لیکن خالق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب مدد کرنے والا مددگار ہوگا, جو مدد کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مددگار. تو اگر غیر خدا کے علاوہ کسی کا مددگار ہونا جائز یا درست یا صحیح نہ ہوتا تو خالق کبھی بھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں مدد کرو یعنی مددگار بنو, اللہ کبھی بھی نہ کہتا کہ یہ کام کرو. اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقی طور پر مددگار, مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے, لیکن خالق نے کچھ وسائل مجازی طور پر کچھ دوسرے وسیلے ایسے بنائے ہیں کہ جن سے انسان مدد طلب کر بھی سکتا ہے اور وہ مدد کر بھی سکتے ہیں. اسی طریقے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ کہف, جس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پورا موجود ہے, اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا ایک قول اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں بیان کیا ہے. جب آپ وہ اس قوم کے پاس پہنچے جن کو یاجوج و ماجوج, وہ پورا واقعہ موجود ہے, تو آپ نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیرون, فرمایا وہ جس پر میرے پروردگار نے, میرے رب نے مجھے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے. فَأَعِینُونِی, پس تم میری مدد کرو, تم میری مدد کرو, دستگیری کرو, بقوہ, قوت کے ساتھ. یعنی دیوار بنانی تھی نا, تو انہوں نے دوسرے فرمایا نہیں تم ایسا کرو کہ قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, یعنی میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کے اندر میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما, تو جب تم میری مدد کرو گے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ, ایک دیوار بنا دوں گا. تو ذوالقرنین کا غیر خدا سے مدد طلب کرنا کہ فَأَعِینُونِی, تم میری مدد کرو, اگر یہ شرک ہوتا, جائز نہ ہوتا, یا غیر سے مدد طلب کرنا حرام ہوتا تو اللہ رب العالمین اس پر نکیر ارشاد فرماتے کہ اس کا یہ عمل درست نہیں تھا. تو اس چیز سے یہ پتہ چلا کہ غیر خدا سے اگر اس کو متصرف یعنی اختیار کل سمجھتے ہوئے کسی سے مدد کہ اس کے پاس کلی اختیار ہے, وہ تو کل اختیار اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے, اس کے علاوہ کلی مختار یعنی اور واجب الوجود ذات فقط اللہ کی ہے. تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی سے طلب استعانت کرتا ہے اور اس نظریے کے ساتھ یا اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے, تو اس پر شرک یا حرام کا فتویٰ لگے گا نہیں, اور نہ ہی وہ شریعت کے اندر ممنوع ہے, نہ ہی شریعت میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی مدد کرنے, مومن کی دستگیری کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں. اگر غیر سے مدد یعنی مدد اگر طلب کرنا شرک ہے تو مدد کرنا بھی تو پھر اسی زمرے میں آنا چاہیے نا, وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی دستگیری کریں، اس پر اپنی امت کو ابھارتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، تو اس پر اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پہلے امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم شریف میں باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، یہ باب قائم کیا ہے۔ یعنی باب کس چیز کا؟ باب تلاوت قرآن اور ذکر خدا کے لیے جمع ہونے، ذکر خدا اور تلاوت کے لیے جمع ہونے پر جو ہے وہ اس کی فضیلت، وہ کہتے ہیں جی یہ ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہ یعنی امام مسلم تو اس کا فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر اذکار کے لیے جمع ہوتی ہے، تو اس کا اجتماع، ان کا اکٹھا ہونا، اس پر وعید کی بجائے امام مسلم فضیلت اس کی بیان کر رہے ہیں، اور اس فضیلت والے باب کے اندر آپ یہ حدیث لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، پریشانی دور کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اگلے کی دستگیری کرنا ہے نا، مدد کرنا۔ اچھا، فرمایا کہ جو کسی مومن کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی کوئی پریشانی خدا دور فرما دے گا۔ یعنی وہ بندہ مومن کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشاں ہوا ہے، تو خالق اس پر بجائے وعید کے، بجائے اس پر پکڑنے کے، اللہ اس پر انعام اگر دے گا تو وہ انعام تبھی دیا جائے گا جب شریعت میں وہ چیز جائز ہوگی۔ اگر شریعت میں وہ چیز جائز نہ ہوتی تو اس پر انعام دینے کی بجائے اس پر تو پکڑ ہونی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن یسر اللہ علی مؤسر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور جو کوئی کسی تنگ دستی کی حالت کے اندر کوئی تنگ دست ہو جاتا ہے، تو فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی فراہم کرے گا، اس کے لیے اس تنگ دستی کے اندر آسانی پیدا کرے گا، تو فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس آدمی جو اس کے لیے پریشانی میں آسانی مہیا کر رہا ہے، اس کی مصیبت کے وقت جو کام آ کر اس کی دستگیری کر رہا ہے، رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ستر مسلم، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑا، ہم ذرہ برابر کسی کی کوئی یعنی ناپسندیدہ حرکت دیکھ لیں تو اس پر ہم ڈھنڈورے پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم اچھالنا، لوگوں کے اندر اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کو جو ہے لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا
سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اس کی تو اندر چھپ کے گھر میں بیٹھ کے خلوت کے اندر نہ جانے کیا کیا کرتا ہوگا جو دنیا کی نگاہ میں نہ ہوگا، لیکن اگر تو لوگوں کے پردے، لوگوں پر سے ایسا معاملہ کرے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ تیرے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے تیرا حال کیا رہے گا. ہم بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھنے والے بھی ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں نا تو ہزاروں حرکات ہماری ایسی ہوں گی جو ہم نہیں چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے عیاں ہوں. یہاں تو عیاں ہوں گی، کتنوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی، تو کتنوں کے سامنے اس کا پردہ اٹھا دے گا؟ گلی کے لوگوں کے سامنے، محلے کے لوگوں کے سامنے، یا ایک شہر کے لوگوں کے سامنے، یا علاقے کے لوگوں کے سامنے، زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے. تو کل قیامت کے دن تو تیرے محلے والے ہی فقط نہیں ہوں گے، صرف تیرے شہر والے ہی تو نہیں ہوں گے، فقط جو ہے وہ تیرے ملک والے ہی تو نہیں ہوں گے، یا صرف تیرے زمانے والے ہی تو نہیں ہوں گے. وہاں تو اللہ پہلوں کو مگرلوں کو سب کو اللہ جمع فرما لے گا. تو اگر ان کے سامنے تیرا پردہ اٹھ گیا جو تجھے پسند نہ ہو تو بتا تیری حالت کیسی ہوگی. فرمایا ومن ستر مسلمن، جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور آگے جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگتا ہے، یعنی کہ کوئی کسی اپنے بھائی، کسی دوست، کسی مومن کی مدد کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کی دستگیری کروں، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما کان العبد فی عون اخی، وہ لگا اس لیے کہ میں اس کی دستگیری کروں، اس کی مدد کروں، تو واللہ فی عون العبد، وہ اس کی مدد کے لیے کوشاں ہوتا ہے، رب اس کی مدد میں مشغول ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں وہ کیا کرنے والا، وہ جو مدد کرنے والا ہے وہ خدا تو نہیں ہے، وہ غیر خدا ہی ہے نا. غیر خدا ہے، دستگیری کرنے کے لیے کوشاں ہو رہا ہے، چل رہا ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں. تو خالق اس پر بجائے زجر و توبیخ کرنے کے، پروردگار عالم اس کے لیے آسانیاں، رب اس کی مدد. تو اگر یہ فعل یعنی غیر کا مدد کرنا یا غیر سے مدد طلب کرنا اگر شریعت میں ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو اس پر شریعت کے اندر جو ہیں وہ بشارتیں، خوشخبریاں کبھی نہ سنائی جاتی، اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، مدد کرنے کے لیے کبھی بھی احکامات جاری نہ کیے جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اور اللہ رب العالمین کا کلام بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ہر مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، کہ غیر سے مدد طلب کر لیا ہے تو جیسے بھی کیا. اس طریقے کیا زندگی ہم روز مرہ معاملات میں کتنی، اگر کوئی کہے کہ جی یہ اسباب ہیں تو بھئی ان سے کر لو جو زندہ ہیں، مردوں سے. یہاں ایک بات انشاءاللہ آگے تفصیل میں عرض کروں گا. ایک بات، کیا کسی زندہ کی عبادت جائز ہے؟ زندہ کی کسی کی عبادت جائز ہو سکتی ہے؟ مردہ کی؟ تو بھئی جب وہاں زندہ اور مردہ کی تفریق نہیں ہو سکتی تو یہاں کیوں کرتے ہو؟ یہاں کس لیے؟ اگر کوئی زندہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ کلی مختار یعنی کلی اختیار کے ساتھ میری مدد کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ کے مقابل بھی میری مدد کر سکتا ہے، وہ زندہ ہو یا جو بھی ہو، وہ شرک ہے. تو جب کوئی کہتا ہی یہ ہے، جب کسی کا اعتقاد ہی یہ ہے، جب نظریہ ہی یہ ہے کہ کوئی اللہ
رب العالمین کے مقابل میری دستگیری نہیں کر سکتا. جو بھی دستگیری کرے گا، جو بھی مدد کرے گا، وہ ایک وسیلہ ہوگا، اصل مددگار خدا کی ذات ہوگی. تو اس طریقے اگر وہ کسی زندہ سے مانگے، تب کسی مردہ یعنی دنیا سے جو پردے کر گئے ہیں ان کو وسیلہ بنا کے طلب کر رہے، تب بھی وہ شرک بھی نہیں ہوگا، حرام بھی نہیں ہوگا. تو خالق کا یہ فرمان کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور قرآن مجید میں اللہ کا یہ کہنا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ غیر خدا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو خدا نماز سے، صبر سے مدد طلب کرنے کا کبھی حکم نہ دیتا، کیونکہ نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے. خدا کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی، نیکی پر، اچھائی پر، پرہیزگاری پر اللہ رب العالمین کبھی حکم نہ دیتا. تو خدا تعالیٰ کا یہ حکم دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار کو خوشخبریاں سنانا، یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ شریعت میں غیر کی مدد کرنا یا غیر سے مدد طلب کرنا جو ہے وہ قطعاً شرک و حرام نہیں ہے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.